دوستوں، میرا نام قاسم چودھری ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ کسی چیز کی حقیقت کو جانچنے کے لیے ہمیں اپنے اسپیکٹرم آف پاسبلٹیز کو وسیع کرنا پڑے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم گہرائی میں جائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ پازیٹیو نالج کو 100% تو کنفرم نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ کون سی ایسی ریکوائرمنٹس ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے ایک کاز اینڈ ایفیکٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ کاز اینڈ ایفیکٹ کو ثابت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ دیکھنے میں یہ چیز کئی معاملات میں بہت سادہ لگتی ہے، لیکن اس کی حقیقت کافی پیچیدہ ہے۔ اگر میں اپنی مثال دوں تو جب میں چھوٹا تھا، اور یہ ایکسپیرینس اور بھی بہت سارے بچوں نے کیا ہوگا، تو گھڑی مختلف وقتوں میں قدرتی بات ہے مختلف وقت دکھاتی تھی، لیکن اگر میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوتا تھا تو وہ سوئیاں موو کرتی نظر نہیں آتی تھیں، سیکنڈ کی سوئی نہیں ہوتی تھی۔ تو میں نے یہ نتیجہ نکالا ہوا تھا کہ جب میں گھڑی کی طرف دیکھتا ہوں تب وہ رک جاتی ہے، تو اس کو پکڑنے کے لیے میں اچانک گھڑی کی طرف دیکھتا ہوتا تھا، لیکن وہ پھر بھی موو کرتی نظر نہیں آتی تھی۔ لیکن پھر بھی میرا یقین یہ تھا کہ گھڑی بہت تیز ہے، جیسے ہی میری نظر اس تک پہنچتی ہے وہ چلنا رک جاتی ہے۔ یہ تو ایک فنی چیز تھی، لیکن اگر کاز اینڈ ایفیکٹ کو صحیح طرح سے نہ دیکھا جائے تو اس کا نتیجہ بہت بھیانک صورت میں بھی سامنے آتا ہے، جیسا کہ ایزٹیک اور مختلف جو امریکن پاپولیشنز میں ہوا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر ہم اپنے مندر میں انسانی جانوں کی قربانی دیں گے تو تب سورج آسمان کے اوپر موو کرتا رہے گا اور بارشیں زیادہ ہوں گی، ہماری فصل صرف تبھی اچھی ہو سکتی ہے جب ہم انسانی خون اپنے دیوتاؤں کی نظر کرتے رہیں۔ یہ نظریہ اور بھی بہت ساری سویلائزیشنز میں دیکھا گیا ہے۔ انتہائی افسوسناک چیز یہ ہے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کو صحیح طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے ان گنت معصوم لوگ بہت ظالمانہ طریقے سے اپنی جان گنوا بیٹھے۔ رچرڈ فائنمین نے اپنے ایک لیکچرز میں کارگو کلٹ کا ذکر کیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ اور جاپان کے درمیان بہت خونخوار جنگیں ہوئیں کچھ پیسیفک آئیلینڈز کے اوپر، تو وہاں پر لوگوں نے پہلی دفعہ یہ دیکھا کہ فوجی مختلف یونیفارم میں آتے ہیں، واکی ٹاکی کے اوپر بات کرتے ہیں، اور آسمانوں کے اوپر سے جہاز آتے ہیں اور ان کے لیے بہت سارا فوڈ، بہت سارا کھانا گرا دیتے ہیں۔ یہ چیز ان کے لیے بہت حیرت انگیز تھی۔ تو جب جنگ عظیم ختم ہوئی تو ان لوگوں نے اپنے جسم کے اوپر ٹیٹو بنائے یونیفارم کی شکل کے، انہوں نے نقلی ایئرپورٹ تیار کیے جہاں پر انہوں نے لکڑیوں سے کاٹ کر جہاز بنائے، اور انہوں نے لکڑیوں کی طرح کے واکی ٹاکی بھی تیار کیے، اور مختلف طرح کے ڈانس کرتے رہے تاکہ آسمانوں کے اوپر سے وہ اڑتے ہوئے پرندے دوبارہ آئیں اور ان کے لیے مفت خوراک مہیا کر سکیں۔ ظاہری بات ہے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی یہ غلط فہمی کسی صورت میں بھی ان کے لیے خوراک مہیا نہیں کر سکتی تھی۔ ایسی اور بھی بہت سی مثالیں ہماری آنکھوں کے سامنے جن میں گورنمنٹس یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اکنامک پالیسیز کی وجہ سے کس کس شعبے میں گروتھ ہوئی، لیکن ویڈیو کو چھوٹا کرنے کے لیے ہم ان کو سائڈ میں رکھیں گے، اور اب ہم اس طرف جاتے ہیں کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کو کس طرح ایک تسلی بخش حد تک ثابت کیا جا سکتا ہے۔ پہلا ان میں سے ہے ٹرو کوریلیشن، جو کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے تفصیل سے ذکر کیا۔ if x then y, if not x then not y۔ ایک مثال جو میں نے دی تھی وہ یہ تھی کہ ٹریٹمنٹ کا طریقہ جو بھی ہو، چاہے وہ ماڈرن میڈیسن ہو، جڑی بوٹیاں ہوں یا تعویذ ہوں، ہم 1000 لوگوں کو 500 کے گروپ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ان میں سے ایک کو وہ گروپ کو وہ کیور دیا جاتا ہے اور دوسرے کو وہ علاج نہیں دیا جاتا۔ اور اگر یہاں پر ایک بڑی تعداد ٹھیک ہو جاتی ہے اور دوسرے میں ایک بڑی تعداد نہیں ٹھیک ہوتی، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس طریقہ علاج میں کوئی نہ کوئی اثر موجود ہے۔ یہ اسٹیبلش کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کئی دفعہ زندگی میں جو یہ کوریلیشنز ہیں یہ بالکل اتفاقی ہوتی ہیں۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ یورپ میں بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بچے سوال کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیسے آتے ہیں، تو بڑے ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بگلا آپ کو اڑا کر لے کر آتا ہے۔ تو ایک سائنسدان نے شہر میں بگلوں کی تعداد کے اوپر ریسرچ کی اور نمبر آف برتھس کے اوپر، اور انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا، جرمنی کے ایک شہر میں یہ ریسرچ ہوئی، اور کہ جو بگلوں کی تعداد ہے اور جو نمبر آف برتھس ہیں وہ آپس میں پازیٹیولی کوریلیٹ کرتی ہیں۔ لیکن دا پوائنٹ اس کہ یہ بالکل اتفاقی بات تھی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کی ایک اور مثال لے لیں تو امریکہ 20ویں صدی کے آغاز میں بہت تیزی سے ایکسپینڈ کر رہا تھا۔ ایسٹ کوسٹ کی پاپولیشن بڑھ رہی تھی، لیکن مغرب کی طرف لوگ کم جا رہے تھے۔ حکومت یہ چاہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایگریکلچر کو اپنائیں اور فارمنگ شروع کریں، لیکن اس میں مسئلہ یہ پیش آ رہا تھا کہ زیادہ تر جو اچھا
جو زمین کے ٹکڑے تھے جہاں پر ایگریکلچر پاسبل تھا وہ مغربی سائڈ کے اوپر تھے نہیں. تو حکومت نے لوگوں کو یہ لالچ دیا کہ اگر آپ اس طرف موو کریں تو ہم آپ کو فری لینڈ جو ہے وہ دگنی کوانٹٹی میں دیں گے. تو اس لالچ میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ویسٹ کی طرف جانا شروع ہو گئے. اب اتفاق کی بات یہ تھی کہ یہی والا وقت بہت زیادہ بارشوں کا دور تھا. جوں لوگ مغرب کی طرف جانا شروع ہوئے, انہوں نے ایگریکلچر اور فارمنگ سٹارٹ کی, اس طرح بارشیں بھی زیادہ تعداد میں ہوتی گئیں. لوگوں کا یہ یقین پختہ ہوتا گیا کہ رین فالوز دا پلو, اگر ہم اب فارمنگ شروع کریں گے تو بارشیں خود بخود آئیں گی. کچھ سال اب بہت خوشحالی کی حالت میں گزرے کیونکہ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی تھیں, لیکن ورلڈ وار کے بعد بارشیں ہونا آلموسٹ ختم ہو گئیں. اب جو خشک گھاس جس نے مٹی کو جکڑ کے رکھا ہوا تھا اس جگہ پر, وہ صاف کر دی گئی تھی فارمنگ کی وجہ سے. جبکہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھی تو ہواؤں نے اس مٹی کو اڑانا شروع کیا, اور امریکہ میں بہت بڑے بڑے مٹی کے طوفان آنا شروع ہو گئے جن کو ہم ڈسٹ باؤلز یا بلیک بلیزرڈز کے نام سے جانتے ہیں. وہ نہ صرف اس ایریا کو بلکہ انہوں نے کئی ہزار میل دور والے ایریاز کو بھی متاثر کرنا شروع کیا. بلکہ امریکہ کے جو ایسٹ کوسٹ کی طرف جو جہاز آ رہے ہوتے تھے ایون ان کے اوپر مٹی کی لہر جم جاتی تھی. یہ تقریباً روز کا معمول تھا. لوگ کئی دن سورج نہیں دیکھ سکتے تھے. اس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو اپنا گھر چھوڑ کر دوبارہ ہجرت کرنی پڑی. لوگوں کو یہ سبق سیکھنے کے لیے کہ رین ڈز ناٹ فالو دا پلو بہت بھاری قیمت چکانی پڑی. اس طرح کی قیمت بہت زیادہ لوگ اور بہت زیادہ قومیں کاز اینڈ ایفیکٹ کو نہ جاننے کی وجہ سے آج بھی چکا رہی ہیں. دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو بھی ہمیں نتیجہ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کاز موجود ہو تب وہ نتیجہ نظر آئے, اس سے پہلے نہیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایکچولی میں یہ الٹ ہوتے ہیں. جس چیز کو ہم نتیجہ سمجھتے ہیں وہ کاز ہوتی ہے, اور کئی دفعہ یہ دونوں ڈائریکشنز میں کام کر رہی ہوتی ہے. اس کو ہم کچھ مثالوں سے دیکھتے ہیں. ایک زمانے میں یورپ میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جوئیں انسان کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جوئیں ہمیشہ صحت مند لوگوں کے اوپر نظر آتی تھیں, بیمار لوگوں کے اوپر کبھی نظر نہیں آتی تھیں. تو اگر کوئی بیمار ہوتا تھا تو لوگ جوئیں اٹھا کر اس کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ وہ بھی صحت یاب ہو جائے. بعد میں تحقیق سے اوبویسلی یہ پتہ چلا کہ جوئیں انسان کے جسم کے ٹیمپریچر کے ساتھ بہت سینسٹیو ہوتی ہیں. جیسے ہی کسی کو بخار ہونا شروع ہوتا ہے, ان کا ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہوتا ہے, تو جوئیں اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں. آج کے زمانے میں اس کی مثال ویڈیو گیمز ہیں. ویڈیو گیمز جو ہیں وہ کافی پرتشدد ہوتی ہیں, وائلنٹ ہوتی ہیں, اور عموماً ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں, جو شاید صحیح بھی ہو, کہ ویڈیو گیمز کھیلنے سے بچہ جو ہے وہ وائلنٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویڈیو گیمز زیادہ تر کھیلتے ہی وہی بچے ہوں جن کا رجحان, جن کی طبیعت میں وائلنس موجود ہے, جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں, وہ اپنا ٹائم زیادہ ان ویڈیو گیمز کے اوپر کھیلنے میں لگاتے ہیں. تو ابھی اس کے اوپر تحقیق جاری ہے. ابھی ہمارا کوئی کنکلوزیو ریزلٹس ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ کازیلٹی کی ڈائریکشن کس طرف ہے. پاکستان کی اگر ایک مثال لیں تو جس عہدے کو ایک شخص ڈیزرو نہیں کرتا, اگر وہ اس کے اوپر موجود ہے تو اس کے نتائج پوری قوم کو بھگتنے پڑتے ہیں. اس کی ایک مثال آج سے 20-25 سال پہلے کی حکومت ہے, جس میں ایک صدر اور ان کے ایک وزیر, ان کو یہ لگتا تھا کہ یورپ کی ترقی کا راز ان کی ریسرچ میں پوشیدہ ہے. کاز اینڈ ایفیکٹ کی ڈائریکشن ان کی یہ تھی کہ چونکہ یورپ میں ریسرچ بہت زیادہ ہوتی ہے, ریسرچ پیپر بہت بڑی تعداد میں لکھے جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہی وہ اتنا ترقی کر گئے ہیں. اس معاملے میں پھر ایک ادارہ بنایا گیا, اربوں خربوں روپے اس کے اوپر لگائے گئے, اور پاکستان میں آج اس کے نتیجے میں پیپر پبلشنگ کی فیکٹریز موجود ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں ریسرچ پیپرز لکھتے ہیں. پاکستان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں, وہ آپ کے سامنے موجود ہے. ممکن ہے کہ یورپ کی جو ریسرچ ہے اس کے راز یہ ہو کہ وہ پہلے ہی ترقی یافتہ ملک ہیں اور وہ ریسرچ کے لیے اپنے فنڈز مختص کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دونوں ڈائریکشنز میں جاتا ہو, کہ ان کی ترقی کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریسرچ کا ہاتھ ہو, لیکن ان کی ریسرچ کے پیچھے ان کی ترقی کا بھی ہاتھ ہو. لیکن جس چیز کے اوپر ہم آج کافی حد تک ہم وثوق سے جو بات کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ریسرچ پیپرز کی فیکٹریاں لگانے سے کبھی بھی ایک ملک ترقی نہیں کرتا. تیسری ریکوائرمنٹ جو کاز اینڈ ایفیکٹ کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ ایک لنک ثابت کیا جا سکے جو اس کاز سے اس ایفیکٹ تک جاتا ہو. ورنہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ وہ کاز اینڈ ایفیکٹ ہیں, ان کے پیچھے کوئی تیسرا ایسا ویریبل موجود ہوتا ہے, کوئی تیسرا ایسا فیکٹر موجود ہوتا ہے جو سب چیزوں کو پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. ایک اور سادہ مثال لی جائے تو وہ یہ ہے کہ سائنٹسٹ نے یہ دیکھا کہ جوں آئس کریمز کی سیلز میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی بچوں کے ڈوبنے کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو وہ بہت حیران ہوئے کہ آئس کریم کھانے سے بچے کے ڈوبنے کا کیا تعلق ہے. لیکن جیسا کہ فگر آؤٹ کیا گیا وہ یہ کہ آئس کریم
گرمیوں کے مہینے میں زیادہ بکتی ہے، اور بچے جو ہیں وہ گرمیوں کے مہینے میں ہی زیادہ سوئمنگ کرتے ہیں، تو اس لیے ان کے ڈوبنے کے واقعات بھی اسی وقت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو تیسرا ویریبل جو ان دونوں کے پیچھے موجود ہے وہ گرمیوں کا مہینہ ہے۔ یہ تو سادہ مثالیں تھیں، لیکن کئی دفعہ بہت پیچیدہ طریقے سے بھی ویریبلز آپس میں لنک ہوتے ہیں جو ہمیں سامنے دیکھنے سے نظر نہیں آتے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ 4 سے 6 سال تک کے بچوں کے اوپر ایک اسٹڈی کی گئی، ان کو مسلسل میوزک لیسنز کافی عرصہ تک دلوائے گئے، اور یہ دیکھا گیا کہ ان کی جو ذہنی نشو و نما ہے اس میں ان میوزک لیسنز کا باقی بچوں کی نسبت جن کو میوزک لیسنز نہیں دلوائے گئے فائدہ ہوا کافی۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ بچوں کو چھوٹی عمر میں میوزک لیسنز دینے سے ان کی ذہنی استعداد میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن پھر یہ ریسرچرز نے فگر آؤٹ کیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو بچوں کو میوزک لیسنز ریگولرلی دلوا سکتے ہیں، جو ان کو افورڈ کر سکتے ہیں، جو پہلے ہی ریلیٹیولی سپیکنگ جو امیر خاندان کے لوگ ہیں، امیر خاندان کے بچے ہیں۔ تو امیر خاندانوں کے جو بچے ہیں وہ بہت ساری اور بھی ایسی چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں جس سے ان کی ذہنی استعداد میں اضافہ ہو ہی رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اچھی خوراک، مثال کے طور پر گھر میں ایجوکیشن والا ایک ماحول وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میوزک لیسنس دلوانے سے ان کی ذہنی استعداد میں اضافہ ہو، یہ بالکل ممکن ہے کہ ان کا جو مہارت ہے وہ ان کے زندگی کے تمام پہلوؤں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ان کنکلوژن کاز اینڈ افیکٹ کو ثابت کرنا اتنا آسان کام نہیں، کم از کم 3 ریکوائرمنٹ اس کے لیے جو ضروری ہیں وہ یہ کہ جو کوریلیشن ہے وہ اصلی ہو، جو کاز ہے وہی افیکٹ کو جنم دیتی ہو، دوسری طرح نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ کوئی بیچ میں چھپا ہوا کوئی ایسا ویریبل نہ ہو جو دونوں کو ڈرائیو کرتا ہو۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے جو کہ میرے سے بھی اکثر سرزد ہو جاتی ہے، اور آپ بھی جب بھی بیکاز کا لفظ یوز کریں یا اگر بیکاز کا لفظ سنیں تو بی سسپیشیس، یہ ممکن ہے کہ وجہ وہ نہ ہو جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہو۔ تھینک یو فار واچنگ، آئی ول سی یو نیکسٹ ٹائم۔